اور کہ ماشاءاللہ اور دلیر ساتھیوں نوجوان ساتھیوں، یہ جو آج کی نشست ہے اگرچہ وہ کہ ایونٹ کے حوالے سے ہے، یہ 1 نومبر کو ہم کرنے جا رہے ہیں، تو یہ یہاں جو ڈبیٹ جو سوالات ہوئے اور میں مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ ہمارے لوگوں میں کہ نوجوانوں میں کہ ہے کہ خلش ہے، ایک اندر ایک کریدنے والی وہ کہ ہے کہ جناب ہم کیا ہے، ہمیں کس طرف جانا ہے اور اس میں کیا رکاوٹیں ہیں۔ یہ بہت اچھی سوالات، ہم کوشش بھی یہی کرتے ہیں جہاں بھی جاتے ہیں ہم سوالات کریں تاکہ ان کے نوجوانوں کے ویوز کا ہمیں پتہ چلے۔ تو دیکھیں دوستو، بات یہ ہے کہ اب 1947 میں 31 اکتوبر کی رات کو کیا ہوا، 1 نومبر کو اقتدار اعلیٰ کس کے ہاتھ میں آیا، یہ چیزیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بعض لوگوں نے کہا نا بالکل بغاوت ہے، کسی نے کہا سازش ہے، کسی نے کہا آزادی ہے، تو وہ ہمیں اس چیز پہ ہمیں نظر رکھنی ہے کہ 31 کو آپ نے رات کو بریگیڈیئر گھنسارا سنگھ کو تو گرفتار کیا، بابر صاحب نے اور دوسرے جو لوگ تھے انہوں نے، اس میں کہ ہمارا آدمی شہید بھی ہوا۔ تو 1 کو اقتدار کیا وہ اس سے فوجی انقلابی کونسل کے ہاتھ میں آئی یا میجر براؤن کے ہاتھ میں آئی؟ تو اس طرح کی کوئی دستاویزی ثبوت ہمیں نہیں مل رہا ہے کہ 1 سے 16 تاریخ تک کوئی وہاں کی جو کہتے ہیں عبوری ایک انقلابی حکومت بنی تھی، وہ حکومت چلا رہا تھا، تو اس کا کوئی ریکارڈ ہمیں نہیں مل رہا، آفیشیل کوئی ریکارڈ نہیں مل رہا، پرائیویٹ کوئی ریکارڈ بھی نہیں مل رہا، کسی انہوں نے دوران کوئی فیصلہ کیا ہو، کوئی قانون پاس کیا ہو، کوئی جناب پالیسی بنایا ہو، اس پہ آپ کس طرح چلنا، کس طرح معاملات چلانا ہے، وزارتیں تقسیم کی ہو اور اس کے ان کے فیصلے ہوں، نہیں مل رہا، ایک ریکارڈ نہیں مل رہا۔ ہمیں جو ریکارڈ ملتا ہے وہ 1 کو میجر براؤن نے پاکستان کے جھنڈا نکالا، ہمیں ریکارڈ ملتا ہے میجر براؤن نے صوبہ سرحد پہ جو ایک انگریز گورنر تھا کننگم، اس کے ذریعے اس نے جو ہے وزیر اعظم تھا لیاقت علی خان کے ساتھ رابطہ ہوا، تو لیاقت علی خان نے، ہمیں ریکارڈ ملتا ہے کہ اس نے صوبہ سرحد کا وزیر اعلیٰ خان قیوم تھا، اس کو کہا کہ وہاں کے کوئی بندہ بھیجو۔ ہمیں یہ ریکارڈ ملتا ہے خان قیوم نے اپنا کوئی ہزارہ کا کوئی اپنا رشتہ دار تھا، کوئی نائب تحصیلدار تھا، جو بھی تھا سردار عالم کے نام پہ، اس نے یہاں پہ پولیٹیکل ایجنٹ بنا کے بھیجا، یہ ریکارڈ ملتا ہمیں۔ لیکن اس عبوری انقلابی حکومت کا ایک دن بھی اختیارات اپنے ہاتھ میں لینے کا کوئی ریکارڈ ہمیں نہیں ملتا، تو اس میں ہمیں صاف نظر آتا ہے کہ وہاں کمزوری قیادت کی، ان کی کوئی پلاننگ نہیں تھی، کوئی ان کا جناب پالیسی نہیں تھا، ان کے اندر وہ کوئی جناب پہلے سے کچھ طے شدہ چیز نہیں تھی آگے کا ہم نے کس طرح جانا، تو وہ سارا معاملہ ہمیں نظر آتا ہے میجر براؤن کی۔ اس وقت ایک چیز اور دیکھیے، آپ رکھ لیے، اس وقت پوری دنیا سے رابطے کے لیے، خاص طور پر پاکستان سے رابطے کے لیے ایک وائرلیس سیٹ تھا، اس وقت دنوں میں نومبر کے بعد تو راستے بند ہوتے تھے، وائرلیس سیٹ کا کمانڈ اینڈ کنٹرول بھی براؤن کے پاس تھا، اس کا بنگالی وہ تھا آپریٹر، اس کو اپنے ادھر لے گیا، اپنے جو کمانڈنٹ کا جو ہاؤس تھا وہاں سے اسی وائرلیس سیٹ کے ذریعے اس نے صوبہ سرحد کے گورنر سے، وزیر اعظم سے یہ سارے رابطے کیے کر کے۔ اب اس 16 دنوں کے بعد وہ جب سردار عالم آیا، اس نے آ کے ہمارے صدر محترم شاہ رئیس خان کو رپورٹ نہیں کیا، اس نے ڈائریکٹ اوپر گورنر ہاؤس پہ قبضہ کیا، وہاں سے معاملات چلانا شروع کیا، اور معاملات اس نے ٹیکنگ کیا میجر براؤن کے ساتھ، شاہ رئیس خان کے ساتھ نہیں کیا، کرنل حسن کے ساتھ نہیں کیا، جو صوبیدار میجر بابر کے ساتھ نہیں کیا، براؤن کے ساتھ کیا، مطلب اقتدار براؤن کے پاس تھا، براؤن سے اس نے اقتدار لیا۔ اس کے بعد پھر انہوں نے وہ FCR لگایا، اس نے صدر عالم نے، اس نے شاہ رئیس خان سے نہیں پوچھا،
اور پھر 72 تک 73 تک تو FCR کے ذریعے ہم رہے ہیں. اس کے بعد ایک یہاں پہ ایک بغاوت ہوئی ہے قطر میں FCR کے خلاف. اس کے نتیجے میں وہ FCR ختم ہوا اور ایک ایڈوائزری کونسل بنائی گئی. وہ ایڈوائزری کونسل بھی یہاں کے لوگوں سے مشورہ کر کے نہیں، ڈائریکٹ اوپر سے اسلام آباد سے. تو وہ ایڈوائزری کونسل سے پھر نادرانیہ کونسل سے پھر قانون ساز کونسل، اس کے بعد پھر قانون ساز اسمبلی، پھر GB اسمبلی. یہ سارے معاملات یہاں کے لوگوں نے طے نہیں کیے، یہاں کے عوام سے پوچھ کے نہیں بنائے گئے، بلکہ یہ ڈائریکٹ اسلام آباد سے یہ مسلط کیے گئے، تھوپے گئے، ون سائیڈڈ انہوں نے فیصلہ کیا. تو اس کے نتیجے میں آج جو 2009 کا آرڈر آیا، پھر 2018 کا آرڈر آیا، یہ بھی جیسے کہ ہمارے دوستوں نے کہا جناب اس میں فل سٹاف کامہ بھی تبدیل کرنے کا اختیار اس اسمبلی کو نہیں ہے. آرڈر ہے، آئین نہیں ہے. تو اس میں جب چاہتے ہیں وہ اس میں ایمنڈ کر سکتے ہیں، وزیر اعظم کر سکتا ہے، وہاں کا سیکرٹری کوئی کر سکتا ہے، یہ نہیں کر سکتے. تو اس لحاظ سے ہم کہتے ہیں یہ ایک فراڈ ہے، ایک دھوکہ ہے ہمارے ساتھ اسمبلی کے نام پہ، حکومت کے نام پہ. اور اس سے بے اختیار حکومت کے ذریعے، اسمبلی کے ذریعے کس طرح سے جناب اب آپ دیکھیں 2009 سے اب تک کتنے قوانین بنائے گئے. وہ قوانین ان میں سے ایک قانون کئی دفعہ ہم نے چیلنج کیا اپنے جلسوں میں، 2009 سے اب تک جو بھی قوانین بنے ہیں ان میں سے ایک قانون بھی یہاں کے عوام کے فائدے کے لیے نہیں. سب عوام کے حقوق چھیننے کے لیے بنے، عوام کے یہاں کے وسائل پہ قبضے کے لیے بنے، یہاں کی زمینوں پہ قبضے کے لیے بنے، یہاں کے نوجوانوں کے روزگار پہ قبضے کے لیے بنے. فارمولہ 2009 میں پہلی مرتبہ اس اسمبلی نے چیلنج نہیں کیا کہ 17 میں 18% ان کا ہوگا، 18 میں 25% ان کا ہوگا، 19 میں جناب 40% ان کا ہوگا، 20 میں 50% ان کا ہوگا، 21 میں 65% ان کا سروسز میں کوٹا. یہ اس کو ہماری ایک جو آپ کہتے ہیں ہم نے جہاں پہ صوبائی حکومت بنایا، خود مختار حکومت بنایا، پیپلز پارٹی کے ہمارے دوست انہوں نے یہ سب سے بڑا ظلم یہی کیا. ہمارے نوکریوں پر پہلے ایک چیف سیکرٹری اور ایک IG ہوتا تھا باہر کا، اور اب تو سارے انتظامیہ ایڈمنسٹریٹو سارے پوسٹ جو ہے ان کے پاس ہے اس آرڈر کی وجہ سے. تو اس کے بعد پھر 18 میں اس پہ پھر ایک کونسل بنایا، GB کونسل. اس پہ بھی جناب 6 ادھر سے پاکستان کے پارلیمنٹ کے وزیر اعظم نامزد کرتا ہے، 6 جس طرح سے یہاں پہ پیسے دے کے آتے ہیں وہ بھی آپ سامنے ہے، مافیاز کے لوگ آتے ہیں ادھر. تو انہوں نے ان کو کچھ قانون سازی کا اختیار دیا، کچھ اسمبلی کے پاس رکھا. وہ سارا نہ جو کونسل نے بنایا اس نے بھی ٹیکسز لگایا، انکم ٹیکس لگایا، دیگر ٹیکسز لگایا. اسمبلی نے سارے ٹیکسز اس نے لگایا. اور یہ جو مثلاً بارڈر پہ قبضے کا قانون بھی انہوں نے بنایا، NLC کو جو دیا وہ انہوں نے بنایا، لینڈ ریفارم کا ایک اسی کی اسمبلی نے بنایا. اور یہ جو مائنز کا رول انہوں نے بنایا پہلے 2003 میں، اس کے بعد 2016 میں، اب 2024 کا بھی بنے ہیں. اب ایک اور ایکٹ بنا رہے جو پورے ملک میں جو ہے مائنز کا حوالے سے. تو یہ اب لہٰذا جو بنی ہے ہمارے ایڈریس کے بعد 30 جولائی کو ایک اور ایکٹ بنا ہے، ابھی انہوں نے اوپن نہیں کیا. بجلی کو پرائیویٹائز کیا گیا ہے، یہاں کے دریاؤں پہ مکمل کنٹرول ان کا کمپنیز کریں گی، بجلی وہ بنائیں گے. یہ جو پروجیکٹس ہیں جتنے بھی نالہ جات میں، یہ سارے پروجیکٹس بھی بجلی کے جو پاور ہاؤسز ہیں، ایسیٹس ہیں، اساسجات ہیں، یہ ان کمپنیز کو ہینڈ اوور ہوں گے. اور یہ جتنے بھی ملازم ہیں 5-6 ہزار ملازم ہیں، وہ ان کی مرضی ہے کسی کو رکھے نہ رکھے. پھر سب سے بڑی جو بات چیز ہے وہ اس کے نتیجے میں جس طرح پاکستان میں IPPs ہیں، انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسر، جس طرح بجلی کو لے گئے انہوں نے 60-70 روپے فی یونٹ تک. یہ بھی یونیفارم پالیسی لانا چاہتے ہیں، جو بجلی کا ریٹ ادھر ہے ادھر بھی ہوگا. تو یہ چیزیں اس اسمبلی نے کے ذریعے کرائے گئے، اس ڈمی اسمبلی کے ذریعے. اس کنٹرول
اسمبلی کے ذریعے انہوں نے کرایا. تو یہ کوئی پالیسی ساز ادارہ نہیں ہے, آئین ساز ادارہ نہیں ہے, قانون ساز ادارہ نہیں ہے. عوام کے جو مسائل ہے, جو مفادات ہے, جو ان کے معاملات ہے, جو ان کے حقوق ہے, اس کی تحفظ کرنے کے لیے یہ اسمبلی نہیں بنائی گئی. حقوق چھیننے کے لیے, وسائل پر قبضے کے لیے یہ اسمبلی بنائی گئی. اس لحاظ سے ہم نے سوچا کہ کیوں نے اس کا کیا حل ہو. اس پر کئی دوستوں سے, کئی لوگوں سے مشورے کے بعد عوامی ایکشن کمیٹی نے, پہلے بالکل آپ لوگوں نے صحیح کہ سب مختلف رائے آ رہا تھی یہاں پہ, صوبے کی, کشمیر طرز کی, جیسے آپ نے کہا جناب, وہ پھر اس طرح کی سسٹم کو برقرار رکھنے کی, صوبے کی. تو یہ مختلف لوگوں کے سوالات تھے, خواہشات تھے, پروگرام تھا. لیکن ان سب کو سامنے رکھ کے پہلی مرتبہ ہمیں بڑی ایک اچیومنٹ ہے, کافی ہم آگے آ گئے ہیں. سب کو ہم نے قائل کیا جناب ایک آئین ساز اسمبلی ہو. صوبے میں بھی تو اسمبلی ہوتی ہے نا, کشمیر طرز میں بھی جاؤ تو ادھر بھی ایک اسمبلی کی بات ہم کے ذریعے ہم کریں گے. تو اس پہ سب اس سارے ڈبیٹ کے بعد, آرگومنٹس کے بعد ہم نے کہا یار ایک آئین ساز اسمبلی ہو. وہ بعد میں صوبہ بنتا ہے, کشمیر طرز کا بنتا ہے, الگ کوئی نظام بنتا ہے, اس میں بھی اسمبلی ہی ہوگی. لہٰذا اس اسمبلی کو تو پہلے ہم اچیو کر لیں. وہ اسمبلی یہاں کے لیے قانون آئین بنائے گی. آئین کے ذریعے ہی فنڈامنٹل رائٹس کا پروٹیکشن ہوتا ہے. یہ جو جسے چاہے جناب دہشت گردی ایکٹ لگایا, جسے چاہے جناب آپ نے شیڈول 4 لگایا, جسے چاہے آپ نے سائبر ایکٹ کے تحت نوٹسز دے دیے, یہ اس طرح کی لا لیسنس نہیں ہوتا. اس میں آئین پروٹیکٹ کرتا ہے. آپ کو بولنے کی آزادی ہے, لکھنے کی آزادی ہے, تقریر کرنے کی اجازت ہے, اپنے حقوق کے لیے پرامن دھرنے کی اجازت ہے, جلسے کی اجازت ہے, جلوس کی اجازت ہے. یہ فنڈامنٹل رائٹس انٹرنیشنلی ریکوگنائزڈ ہے. ہیومن رائٹس چارٹر یہ کہتا ہے کہ تمام ممالک نے یہ حقوق دینے, اور یہ آئین کے پاکستان میں دیے گئے ہیں. تو اس لحاظ سے ہم کہتے ہیں کہ آئین ہو, ہمارے لوگوں کے حقوق کے تحفظ ہو, وہ اپنے حق کے لیے بول سکے, لکھ سکے, آواز اٹھا سکے. یہ ایک آئین دیتا ہے, اس لیے ہم نے کہا ایک آئین ہو ہمارا. وہ آئین انہوں نے 78 سال میں جو دیا, آرڈرز دیا, احکامات دیے, تو ہم کہتے ہیں کہ آرڈرز بہت ہو گیا, ہمیں ایک آئین چاہیے. اور آئین ہم نے اپنی ضرورتوں کے لیے خود بنانا, اپنے معاملات, اپنے معاشی مسائل, سیاسی مسائل, سماجی مسائل, یہاں کے آنے والا وقت کے چیلنجز کو سامنے رکھ کے ہم نے آئین خود بنانا. اس کے لیے ہم نے وہ نعرہ دیا جناب ہم ایک گرین چیز کا. اس میں بھی ہم نے ڈیموکریٹک سوچا کہ جناب پورے تمام ضلعوں کے, تمام تحصیلوں کے, تمام علاقوں کے نوجوان, علماء, دانشور, محنت کش, ہمارے کسان بھائی, سب مل کے, ہمارے خواتین مل کے ہم ڈبیٹ کریں کس قسم کا آئین ہو. ہمارے رواج, دستور کو سامنے رکھ کے, ان کی ہماری ضرورتوں کو سامنے رکھ کے, تو وہ اسے جرگے کے ذریعے ہم ایک آئین کا ایک خاکہ بنانا چاہتے تھے, بلو پرنٹ بنانا چاہتے تھے. اس کی اجازت کیوں نہیں دی گئی؟ سوال یہ ہے کہ ہم نے کوئی کیا تلوار یا کوئی اس کو وہ اٹھایا تھا, ہم نے کوئی بندوق اٹھایا تھا؟ بندوق کی بات نہیں کی تھی ہم نے, پورا میں نے ایک اجتماع کی بات کی تھی. کہ وجہ یہ تھی, یہ جو ریاست جو ہے, جو اسٹیبلشمنٹ جو ہے, ہماری جو سرکار ہے, جو سرمایہ دار طبقہ ہے, جو ملٹی نیشنل کمپنیز ہے, ان کو وہ جو ہے اس ڈمی اسمبلی کے ذریعے اپنے مفادات کے لیے قوانین بناتے ہیں, پالیسیز بناتے ہیں, فیصلے کرتے ہیں, اسی اسمبلی کے ذریعے کر رہے ہیں. ڈائریکٹ دیکھنا, ایک چیز آپ دیکھیں, جی بھی گورنرس آرڈر 2009 ہو یا 2018 کا آرڈر ہو, اس میں ضمناً بھی ذکر نہیں ہے, اشارتاً بھی ذکر نہیں ہے اس ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی, یا یہاں کی جو سول بیوروکریسی ہے, یا اسلام آباد کے حکمران یہاں پہ پالیسی بنائے, قانون بنائے, نہیں ہے. گورنرس آرڈر میں نہیں ہے ان کے پاس اختیار. وہ کس طرح کراتے ہیں؟ اس اسمبلی کے ذریعے کرا رہے ہیں. وہ بھی ان کے پاس بھی اختیار نہیں ہے, لیکن اس سے زبردستی کرا دیجیے, عوام کا مینڈیٹ اس کو. تو اگر وہ اسمبلی ختم ہو جاتی, عوامی اسمبلی بنتی, ایک آئین بنتا, آئین کے مطابق معاملات آگے چلنے کے امکانات پیدا ہوتے, تو ان کا جو عمل دخل جو ختم ہونا تھا,
وہ جس ادارے کے ذریعے قوانین بنا رہے ہیں، پالیسیز بنا رہے ہیں، وسائل پہ قبضہ کر رہے ہیں، وہ ختم ہو جاتا ہے. اس سے ان کے اقتدار کو، ان کے مفادات کو ڈائریکٹ خطرہ پیدا ہوا، اس لیے انہوں نے کریک ڈاؤن کیا ہم پہ. تو یہ چیز ہے. ابھی ہم نے بالکل دوستوں نے صحیح کہا، اس کو آج کی اس کے دور میں ممکن نہیں تھا ہمیں اس طرح رکھنا. پوری دنیا نے اس کو جناب کنڈم کیا. ہمارے گرفتاریوں سے زیادہ ہمارا سیاسی مسئلہ ڈسکس ہوا پوری دنیا میں. یہ حکمران جو ہے یا کہ وسائل پہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں، زمینوں پہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں، یا کہ معاملات اپنے ہاتھوں میں لینا چاہتے ہیں، اور اس کے جناب جیو پولیٹیکل اہمیت کا جو علاقہ ہے اس کو ایک کالونی بنانا چاہتے ہیں. یہ ڈبیٹ ہوا پوری دنیا میں، اور اس میں ہمارے تمام دوستوں کو نے دیکھا ہوگا. آر سی پی جو ایک انٹرنیشنل تنظیم ہے، آر سی آئی، انہوں نے پوری اس سے حکمرانوں کی پالیسیز کو بالکل ان کو جناب سامنے لایا، ان کی کرتوت کو، ان کے سامراجی عزائم کو سامنے لایا، ان کے استحصالی پالیسیوں کو سامنے لایا. تو یہ اس کی نتیجے میں یہ ہمارے جیل جانا سے یہ ہوا. ابھی جو چیز ہے ہم دوبارہ ریگروپ ہو رہے ہیں. تو اس میں ہم چاہ رہے ہیں کہ یہ جو 1 نومبر ہے، جو حالات ہوئے، اظہر صاحب نے بتایا کہ جس طرح وہ حالات پیدا کیا، پھر ہمیں ضرورت جس ہے کہ ہمارے یہاں پہ تقسیم کی، لڑانے کی فائدہ کس کو ہے؟ ان کو ہے جو ہمارے وسائل پہ جن کا قبضہ ہے، ہماری پالیسیز پہ، ہماری حکومت پہ، ہمارے جو ہے زمینوں پہ قبضہ جن کا ہے، جو یہاں کے مفادات جن کو حاصل کرتے ہیں، ان کو فائدہ ہے. ہم جب جڑیں گے، ملیں گے، ایک پلیٹ فارم پائیں گے، وہ ہمیں لوٹ نہیں سکتے، ہمارا استحصال نہیں کر سکتے، ہمارے وسائل چھین نہیں سکتے. ہمیں تقسیم کر کے ہی، یہ شروع سے یہی ہوا. تو یہ صرف ادھر کا نہیں، پوری دنیا میں. افریقہ کے اندر آپ دیکھیں، وہاں پہ بھی انہوں نے، وہاں پہ برادری ہے، قوم ہے، قبیلے ہیں، نسلیں ہیں، ان کو تقسیم کر کے سارے افریقہ کے وسائل کو کنٹرول کیا ہوا. اسی طرح یہاں پہ بھی دیگر علاقوں میں بھی ہے. یہ اس سے ان کا ایجنڈا ہے. لیکن مجھے ہمیں خوشی ہے، اور یہ جو حال ہی میں جو فرقہ وارانہ فساد کرانے کے حوالے سے جو قاضی ہمارے ایک عالم پر حملہ ہوا، اس کو پوری جناب کمیونٹیز نے سب نے کنڈم کیا. اس لیے کنڈم کیا کہ وہ ہمارے علاقے کے عوام کے مفاد میں نہیں تھا، وہ کسی اور کے مفاد میں جاتا تھا. تو اس لحاظ سے ابھی حالات بہت بدل گئے ہیں. تو اس واقعے نے بالکل ہمیں جھنجھوڑا بھی ہے اور متحد ہونے پہ بھی مجبور کیا ہے. تو ابھی ہم نے جو اس کا امن اور یکجہتی کی بات جو کی ہے، اس کے پیچھے بھی فلسفہ یہ ہے کہ ہم امن اور یکجہتی کے ذریعے ہم آگے بڑھ سکتے ہیں. آگے بڑھنے کی ضرورت ہے. بڑھ کے ہم ہمارا ابھی بھی وہی ایجنڈا ہے، ایک عوامی اسمبلی کا جو ایجنڈا ہے. عوامی اسمبلی ہم کس طرح بنانا چاہتے ہیں، اور وہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. اس پر ہم بڑی ڈبیٹ ہم کریں گے، لیکن مختصر میں بتا دوں، ہم گاؤں عوامی ایکشن کمیٹیاں بنانا چاہتے ہیں، یونین کونسل لیول پہ کمیٹیاں بنانا چاہتے ہیں، تحصیل لیول پہ، ڈسٹرکٹ لیول پہ، پھر اس کے بعد ڈسٹرکٹ گورنمنٹس بنانا چاہتے ہیں. جو ایڈمنسٹریٹو ڈسٹرکٹس ہیں ہم ان کو ختم کرنا چاہتے ہیں. پولیٹیکل ڈسٹرکٹ کی بات ہم کر رہے ہیں. وہاں پہ ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کا جو ہے میئر ہوگا یا جناب جو بھی ہوگا، اس کا نام ہوگا، وہ حکومت کرے گا. انتظامیہ اس کے ماتحت ہوگی، پولیس اس کے ماتحت ہوگی، اور بجٹ اس کے انڈر میں ہوگا. وہ عوامی کمیٹیوں کے ذریعے بجٹ کا استعمال کریں گے، بجٹ کو یوٹیلائز کریں گے، ضروریات پیش ہوں گی، اس کے مطابق بجٹ سازی ہوگی اور وہاں پہ پالیسی سازی ہوگی. یہ ایک قسم کا ایسا ڈیموکریٹک سسٹم ہے جو عوام کی رائے کے مطابق، عوام کی ضرورتوں کے مطابق وہ ایک نظام ہے. یونین کونسل، گاؤں، تحصیل، ڈسٹرکٹ لیول پہ کمیٹیاں، ان کے ذریعے حکومت. وہ حکومت انتظامیہ، ابھی تک افسر شاہی جو حکومت ہے وہ اس وقت ہم پہ کنٹرول ان کا ہے. پالیسیز وہ بناتے، فیصلے وہ کرتے، جبکہ ان کا اپنا قانون کہتا ہے کہ یہ جو افسران ہیں، دیز آر پبلک سرونٹس. ان کے جو آرڈر ہے، جو اس کا سروس لا ہے، سروس ایکٹ ہے، سول سروس ایکٹ، اس میں کہا ان کی ڈیفینیشن یہ ہے اس کو سول سرونٹ. سول سرونٹ مینس
پبلک سرونٹ مینس عوام کے خادم. کیا وہ ہمارے فیصلے کے مطابق چل رہے ہیں؟ ہمارے جناب ضرورتوں کے مطابق چل رہے ہیں؟ ہمارے سامنے جواب دہ ہیں؟ نہیں، ہم ان کے سامنے جواب دہ ہیں. ہم ان کے سامنے جواب دہ ہیں، بلکہ بے بس ہیں. ہم آقا اور غلام والا سسٹم ہے. اس میں ہمارے اس نظام میں وہ اس ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کے سامنے پولیس بھی انتظامیہ بھی جواب دہ ہوگی. یہ ہوتا ہے اصلی جمہوریت. وہ ان کو ناگوار گزرا تو انہوں نے یہ سارا اپنا یہ کیا اور ابھی بھی کر رہے ہیں گرفتاریاں. یہ ہم اس سے ہم ڈرتے نہیں ان کی گرفتاریوں سے. ابھی ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس عملی تحریک کو گیئر اپ کرنے کے لیے ریسٹارٹ کرنے کے لیے ہم نے یہ عوامی جو ہے امن اور یکجہتی کا جلسہ رکھا ہے. اس کے بعد ہم جائیں گے ڈسٹرکوں میں. اس میں پرابلم ہم نے یہ پچھلے دنوں جو سوست میں تاجروں کا دھرنا ہوا تقریباً 70 دن تک، وہاں ہم نے یہ کہا تھا یار آپ یہ ایک تو میں نے یہ کہا کہ آپ غلط لوگوں کو چنا، وہ آپ کے اس کے ساتھ سودا کریں گے. کمزور لوگ ہیں، غیر سیاسی لوگ ہیں اور دباؤ میں آنے والا لوگ ہیں. وہ یہ ہوا. ہم نے ان کو کہا آپ صرف ہمیں فائنینشیل سپورٹ کریں. 1 سال کے اندر میں نے ان کے ساتھ وعدہ کیا کہ 1 سال کے اندر ہم اپنا عوامی اسمبلی قائم کر کے دکھائیں گے. راج آپ کا ہوگا. وہ ادھر جناب 70 دن تو دھرنا دینے کی ضرورت نہیں ہوگی. اس کسٹم جو ہے چونکہ ان کی آئین اپنے آئین کے کہتا ہے کہ غیر آئینی ہے، غیر قانونی ہے. وہ اپنے آئینی حدود کے اندر جو کہ جغرافیائی حدود ہے، آئین میں جو دیا ہے اس کے جغرافیائی حدود، اس کے اندر لگا سکتے ہیں کوئی بھی ٹیکس. اس سے باہر نہ کوئی کسٹم چوکی لگا سکتے ہیں نہ کوئی ٹیکس لگا سکتے ہیں. دیگر ٹیکسز بھی غیر آئینی ان کا آئین کے مطابق یہاں پہ جو ٹیکسز ہے. تو اس لیے ہم نے ان کو کہا کہ آپ ہمیں فائنینشیل سپورٹ کریں اس طرح کشمیر میں کرتے ہیں. وہاں کے تاجر دکاندار نہ صرف فائنینشیل سپورٹ کرتے، ساتھ ساتھ ان کے دھرنے میں بھی جا رہے ہیں، جلسوں میں بھی جا رہے ہیں، ریلیوں میں بھی جا رہے ہیں. اس طرح سپورٹ ہمیں یہاں کا جو کاروباری طبقہ ہے ہمیں کرے تو اس سے ہم زیادہ بہتر طریقے سے ہم بہتر اسمبلی ہم قائم کر سکتے ہیں. اپنی اسمبلی عوام کی، جہاں عوام کی رائے ہو. پھر وہ اسمبلی بھی 5 سال ہوگی یا 4 سال ہوگی مدت، لیکن اس میں ایک ممبر کو کی منپلی نہیں ہوگی. فرض کرو دنیور کے حلقے سے کوئی ممبر ہے، وہ صحیح کام نہیں کرتا، مہینہ بعد بھی 6 مہینے بعد بھی اس کو ریپلیس کر کے آپ دوسرا الیکٹ کر سکتے ہیں. یہ عوام کے پاس، ووٹرز کے پاس، رائے دہندگان کے پاس یہ اختیار ہے، ہونا چاہیے. تو وہ ہم کہتے ہیں جناب ایک آدمی جناب میں کہتا ہے مجھے پیسہ میرے پاس 5 سال کا مینڈیٹ ہے. مینڈیٹ تو عوام کو ہے، تمہیں کدھر سے تم اس مینڈیٹ کو صرف تم استعمال کر رہو. وہ جب چاہے عوام اس کو اس مینڈیٹ کے مطابق آپ کو ریپلیس کر سکتے. تم نے عوام کے اس کے مطابق اعتماد کے مطابق ان کے آپ اترے نہیں ہیں تو 6 مہینے بعد بھی، سال بعد بھی اس کو ریپلیس کر سکتے. یہ ہماری اس آئین میں شامل ہوگا، ذکر ہوگا. تو یہ ہمارا آؤٹ لک ہے اور ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ اس میں کلیدی رول نوجوانوں کا ہونا چاہیے. آپ یہ جو آگے جو چیلنجز ہے دیکھیں نا، بہت بڑے چیلنجز سے ہمیں درپیش آنے والے دنوں میں. یہ جو وزیر اعظم صاحب نے جو کہ موجودگی میں جو کہ NLC اور FWO کے ساتھ ایک امریکن کمپنی کا معاہدہ کر رہی ہے. کس کے لیے معاہدہ کر رہی ہے؟ گلگت بلتستان کے معدنیات کے بارے میں. کیا جو گلگت بلتستان NLC اور FWO کی کمپنی ہے، انہوں نے جاگیر کی ہے یا انہوں نے فتح کیا ہے یہ علاقہ یا خریدا ہے؟ جو یہ یہاں کے وسائل کے بارے میں وہ معاہدہ کر رہے ہیں، اس میں وہ بھی شامل نہیں ہے. کتنا پرسنٹیج عوام کا ہوگا، کتنا گلگت بلتستان کے عوام گورنمنٹ کا ہوگا، کتنا پاکستان کے گورنمنٹ کا ہوگا، کتنا ان کمپنیوں کا ہوگا، کتنا امریکن کمپنی کا ہوگا. بالکل خفیہ ہے. یعنی کہ کتنی تشویشناک بات ہے کہ ہمارے گھر کے، ہمارے جو آنگن کے، ہمارے جو شاملات ہے، ہمارے پہاڑ ہے، دریا ہے، ان کے بارے میں فیصلہ 2 کمپنیاں کر رہی ہے. یہاں کی مقامی بھی نہیں ہے، وہ کمپنیاں کر رہی ہیں. جناب اس ہم آپ اتنے حصے میں آپ دے دیں گے، اتنا ہمارا ہوگا، اتنا تمہارا ہوگا. بندروان کی حد ہوتی ہے یار.
تو یہ چیز ہم ہونے نہیں دیں گے. اگر عوام ساتھ دیں اور اس سے عوامی اسمبلی کو بننے میں مدد کرے عوام, ہمارے کاروباری طبقہ, خاص طور پر نوجوان ساتھ دے دے, یہ اس میں ہم اس کو ہم کرنے نہیں دیں گے. لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ کیونکہ اس میں ہمارا جو 19 نکات ہیں, ابھی تو ہم نے 3-4 اور جو ابھی تازہ اس میں حالات کے مطابق اضافہ ہوئے ہیں, ان نکات میں آپ دیکھیں تو 90% نوجوانوں سے ریلیٹڈ ایشوز ہے. تو اس لحاظ سے نوجوانوں کا یہ کمیٹی ہے, عوامی ایکشن کمیٹی, ان کا پروگرام ہے, ان کی تحریک ہے یہ. اس میں آپ لوگوں کو اس کو اون کرنا چاہیے. اس عوامی ایکشن کمیٹی کو اون کرنے کی ضرورت ہے, اس کو اپنا بنا کے اس کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے. اب یہ میرا اور محبوب صاحب کی ایج تو نہیں ہے کہ ہم جناب اس سے کوئی مستفید ہو سکے یا اس سے کوئی ہمیں کوئی فائدہ ملے. ہم تو اپنی عمر گزار چکے ہیں. آپ لوگوں کے لیے ہم یہ کر رہے ہیں, اس وطن کے بیٹوں کے لیے, بیٹیوں کے لیے, نوجوان نسل کے لیے, جو اٹھے اپنے معاملات اپنے ہاتھوں میں لے لے, اپنے ساتھ ہونے والے اس بدترین جبر استحصال کو روکے. اور روکنے کے لیے مشترکہ ایک اجتماعی طاقت کی ضرورت ہے. وہ عوامی ایکشن کمیٹی کی شکل میں ہم نے آپ کو دیا ہے. اس میں آپ جو غلطیاں ہیں, خامیاں ہیں, کمزوریاں ہیں, اس کو دور کریں آپ, اور اس کو کر کے آگے لے جائیں اس کو. اس کے علاوہ گلگت بلتستان کے عوام کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے. میں آپ کو بتا دوں, یا کوئی ہے تو مجھے بتا دے, ہمیں بتا دے کہ نہیں جی آپ لوگوں کا یہ ٹھیک نہیں ہے, یہ راستہ درست ہے, یہ فارمولہ درست ہے, ہم قائل ہو جائیں. تو یہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ واحد راستہ یہی کشمیریوں نے محسوس کیا. میں 2 سال پہلے گیا تھا, انہوں نے ہمارا شکریہ ادا کیا کہ آپ لوگوں نے عوامی ایکشن کمیٹی کا تصور ہمیں دیا. ہم بھی پہلے آپس میں تقسیم تھے, آپ لوگوں کے اس فارمولے کو ہم نے اپنا کے ہم اس حد تک آگے آ گئے. اب تو پورے پاکستان میں عوامی ایکشن کمیٹیاں بن رہی ہیں, پنجاب میں بھی, KPK میں بھی, سندھ میں بھی, بلوچستان میں بھی. تو یہ پچھلے دنوں میں سن رہا تھا جو ادھر انڈونیشیا میں جب تحریک ابھری, وہاں عوامی ایکشن کمیٹیوں کی بات ہو رہی ہے. بنگلہ دیش میں, نیپال میں, واحد حل جو عوام کا مشترکہ اکٹھ ہو. ٹھیک ہے اس میں ہمارے بہت ساری تنظیموں کے نقطہ نظر میں فرق ہے, قوم پرست تنظیموں کے, علاقائی تنظیموں کے, مذہبی تنظیموں کے, سیاسی تنظیموں کے, ہمارے جیسی سوشلسٹ تنظیموں کا فرق ہے. لیکن کچھ جو 19 نکات ہے یا جو 22-23 بن گئے ہیں, اس پہ تو ہمارا اتفاق رائے ہے. جن پہ اتفاق رائے ان پہ تو ہم آگے بڑھے نا. آگے اس دوران ہمیں بالکل باقی نکات پہ بھی ہم اتفاق رائے ہو جائے گا, ہمارا اعتماد ایک دوسرے پہ ہوگا. لیکن جن پہ ہمارا اس وقت اتفاق رائے ہے 21-22-23 نقطوں پر, اس پہ اگر ہم آگے بڑھے تو ہم بہت بڑی تبدیلی لا سکتے ہیں. اس خطے کو اپنے ایک صحیح معنوں میں ایک اپنے عوام کے لیے, اپنے آنے والے نسلوں کے لیے جنت بنا سکتے ہیں. وسائل اتنے آپ کے پاس ہے, بے پناہ وسائل ہے. ساری دنیا کی نظریں, امریکہ کی نظریں, چائنا کی نظریں, دیگر یورپی ملکوں کی نظریں, مڈل ایسٹ کے شیخوں کی نظریں آپ کے وسائل پر ہیں. ہمیں ان کو سنبھالنا ہوگا, بچانا ہوگا, اور اپنے عوام کی ترقی کے لیے اس کو استعمال میں لانا ہوگا. یہ اس کا واحد حل عوامی ایکشن کمیٹی ہے. اس کے علاوہ کوئی راستہ ہمارے پاس نہیں ہے. انفرادی تنظیمیں بالکل چلائیں, انفرادی پارٹیاں بالکل چلائیں, اور اس کو اپنا آپ کو مضبوط کریں. وہ مضبوط ہوں گے تو ہماری مشترکہ یا تحریک بھی مضبوط ہوگی. تو بعض دوست ہمارے سمجھتے شاید ہم ایسے ان کے پارٹیوں کے خلاف کوئی سازش ہم کر رہے ہیں, ان کو توڑنے کی, کمزور کرنے کی. یہ غلط فہمی میں ہے. ہر تنظیم, ہم کہتے ہیں آپ اپنی تنظیم مضبوط کریں, پھیلائیں, یونٹیں بنائیں, لیکن اس کو بناتے ہوئے اس کا سارا وزن اس عوامی ایکشن کمیٹی میں ڈالیں, جو ہمارا مشترکہ ایجنڈے کے ساتھ ہے, مشترکہ مقاصد کے ساتھ ہے, مشترکہ منشور کے ساتھ ہے, مشترکہ مستقبل کے ساتھ ہے. اس کو ہم جوڑیں گے, اس کو متحد کریں گے, تو میں سمجھتا ہوں ابھی بھی وقت ہے. ہم اپنے ان مستقبل کو اپنے ہاتھ میں لے سکتے ہیں, اس کو بچاتے ہوئے مستقبل کو, جو اس طرح حملہ ہے چاروں طرف سے ہمارے وسائل پہ, ہماری جناب اقتدار پہ, ہماری اقتدار اعلیٰ پہ, ہماری قسمت پہ. سب سے بڑی بات ہماری قسمت
ابھی تک 78 سال سے ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے. دوسروں کا ہاتھ میں ہمارے قسمت کے فیصلے وہ ہم نے اپنے ہاتھوں میں لینا ہے. یہ 1947 سے پہلے قسمت کے فیصلے یہاں کے لوگ خود کرتے تھے. گلگت میں ایک راجا تھا, بنیال میں ایک راجا, یاسین میں ایک راجا, ہنزا نگر میں راجے, بلتستان کے مختلف سکردوں میں, شگر میں, میں راجے تھے. یامر سائڈ میں جرگا سسٹم تھا, وہ اپنے معاملات خود چلاتے تھے. استور میں یہ پہلے ہم اپنے فیصلے خود کرتے تھے. ٹھیک ہے, راجے کی سسٹم تھا, راجے اپنے وہ نمائندے چنتا تھا اپنے لیے, وہ فیصلے کرتے تھے راجے کے ساتھ مل کے. آج ایک بین الاقوامی سطح پر مشہور لوگ ہیں, ہم وہ فیصلے ڈیموکریٹکلی کریں گے, مل کے, اتفاق رائے سے, ڈبیٹ سے, جمہوری انداز ہم کریں گے, مل کے کریں گے تمام گلگت بلتستان. یہ ہماری پرانی روایات ہے, ہماری پرانی تاریخ ہے اپنے فیصلے خود کرنے کی. یہ ادھر سے 47 ماہ کے انہوں نے ہم پہ اس طرح قبضہ کیا جیسے کہ انہوں نے ہمیں فتح کیا ہے, انہوں نے فوج نے فتح کیا ہے یا کسی اور طاقت نے ہمیں ان کا ہاتھ میں دے دیا. نہیں ہے, یہ ہماری قیادت کی کمزوریوں کی وجہ سے, ان کے پاس کوئی پالیسی نہ ہونے کی وجہ سے, سیاسی اپروچ نہ ہونے کی وجہ سے یہ ہوا. وہ سلسلہ ابھی تک چل رہا ہے. پھر اسمبلیاں آ گئی, ان کی مفادات, کمزوریاں, ٹھیکوں کی سیاست, ملازمتوں کی سیاست اور کمیشنوں کی سیاست, ایجنسیوں کی سیاست, یہ اس نے ان کو ذاتی مفادات کے لیے گرد گھیر لیا اور قومی مفادات, علاقائی مفادات, عوامی مفادات انہوں نے چھوڑ دیا. ہر ایک زیادہ اپنے ووٹروں کی بات کرتا ہے جنہوں نے ووٹ دیا ہے, اپنے حلقے کی بات, حلقے میں بھی ان لوگوں کی بات جہاں سے ووٹ ملے. پورے گلگت بلتستان کی سوچ کسی ایک پارٹی میں نہیں ہے, کسی ایک ممبر میں نہیں ہے. وہ ابھی بھی جناب احسان جتاتا ہے, جناب میں نے آپ کو یہ اسکیم دیا ہے, آپ نے بھی ووٹ دینا ہے اگلے الیکشن میں بھی, آپ اتنا فنڈ لایا ہے, اتنا یہ پروجیکٹ دیا ہے. یہ بلیک میلنگ کی سیاست کر رہی ہے اسمبلی. ہم کہتے ہیں بلیک میلنگ کی نہیں ہو, مل کے فیصلے کرے جناب. دنیور میں جس کی ضرورت ہے, جس کی ضرورت ہے پہلے ادھر ہو, کسی اور گاؤں میں جس کی ضرورت ہے وہ ہو, ہم سب مل کے فیصلہ کریں گے. بلیک میلنگ کی سیاست نہیں ہوگی اس آئین ساز اسمبلی میں. تو یہ ہے ہمارا ایجنڈا اس ڈمی اسمبلی کی ڈمی حکومت سے, جو ریاست کے حکمران طبقے کے مفادات کے لیے استعمال ہو رہی ہے. اس کے لیے انہوں نے اگر کھلی چھوٹ دے دیا, آپ اپنے تنخواہیں بڑھاؤ. مجھے یاد ہے پہلے جناب ہے 16,000 ان کی پہلے تنخواہ ہوتی تھی, اس کے بعد 20,000 ہو گیا, پھر 30,000 ہو گیا, 50 کیا, پھر اس طرح جا کے ابھی 5.5 لاکھ ان کی نیٹ تنخواہ ہے. لے لو جتنا لے تو مفادات لے لو. 5.5 لاکھ ایک ممبر اسمبلی کی, ٹی اے ڈی اے ان کا الگ ہے. وزیروں کی 8 لاکھ 9 لاکھ. وزیر اعلیٰ اور گورنر کو بالکل بےتاج بادشاہ ہے, ان کے تو حساب ہی نہیں ہے. پروٹوکول میں ہی روزانہ لاکھوں روپے ان کے پروٹوکول پہ لگتے ہیں. جس طرح لمبا پروٹوکول ہوتا ہے, ڈاکٹر بھی ہوتا ہے, جناب ایمبولینس بھی ہوتا ہے, گاڑیوں کی جناب لائن لگی ہوتی ہے. پروٹوکول مفت میں نہیں ہوتا, اس کے ایک ایک گاڑی کا استعمال, تیل کا استعمال, ان کے ٹی اے ڈی اے, ملازمین کے ٹی اے ڈی اے, اسٹاف کے ٹی اے ڈی اے, یہ ایک لوٹ مار کا بازار بنایا ہوا ہے. اسی طرح باقی میں دور نہیں جاتا ہوں, اس میں جناب مثلاً جن کے مراد دیکھیں, سرکاری گاڑیاں, ان 10 ارب روپے ان کی گاڑیوں کی تیل اور میٹیننس کا خرچہ سالانہ. یہاں لوگوں کو پینے کا پانی نہیں ہے, اسپتال میں دوائی نہیں ہے, روزگار نہیں ہے نوجوانوں کو. 10 ارب ان کے صرف تیل اور مینٹیننس کے خرچہ ہے ان کے سرکاری گاڑیوں کے. ختم ہونے چاہیے, یہاں پبلک ٹرانسپورٹ چلنا چاہیے ہر ڈسٹرکٹ میں. کیا جواز بنتا ہے اس سے غریب خطے میں جناب سرکاری گاڑیاں, مراد, تیل اور مینٹیننس, وہ کس طرح کے بلات بناتے ہیں. آپ ذرا پوچھیں آپ اوپر ایف جی پی آر میں جا کے, سارے جعلی بلات. یہ ایک لوٹ مار انہوں نے بچایا ہوا ہے, اس کو بھی روکنا ہے. یہ اس لیے دیا ہوا لوٹ مار کا, ٹھیکے لیتے ہیں کہ انہوں نے فرنٹ میں لوگوں کو رکھ کے. یہ لوٹ مار اس لیے دی گئی تھا, آپ اپنا کر لو لوٹ مار, لیکن ہمارے مفادات کے لیے کام کرو. عوام پہ جناب حملے کر لو, عوام کے حقوق پہ حملے کرو, عوام کے وسائل پہ حملے کرو, عوام کی دولت پہ حملے کر کے ہمیں دلاؤ, قانون بناؤ. یہ ان کی ٹوٹل کارکردگی. اس لیے ہم کہتے ہیں اسے اس جبر کے, اس کالونیل نظام کے خلاف واحد راستہ عوام کی امید کا, اس سے بھنور سے نکلنے کا
عوامی ایکشن کمیٹی کی جدوجہد ہے، اس کے بات ہے جو چارٹر آف ڈیمانڈ ہے اس کے خلاف باقی آپ سب آگاہ ہیں کس طرح کی سازشیں ہو گئی، لیکن تحریک کامیاب ہونے کے بعد الگ کیا گیا کچھ لوگوں کو، یہ آگے نہ بڑھے۔ پھر جو ہم نے 5 نکات ہمارے تحریری طور پر ہمارے مانے گئے، تحریری ہے ہمارے پاس، ان کے 3 وزیروں کے دستخط ہے، ہمارے وزیر اعلیٰ نے نوٹیفائی کر کے مذاکراتی کمیٹی بنایا تھا، ہمارے 3 نمائندے دستخط پہ جو مانا کہ جب آٹا دیسی اور پنجاب کا گندم ملے گا، اس کے خلاف ورزی ہو گئی۔ یہ لینڈ ریفارم ایک نہیں بنے گا، یہاں کے مقامی دستور اور رواج کے مطابق مقامی زبانیں مقامی لوگوں کو ملیں گی، یہ ہمارا اسی طرح جو انہوں نے کہا کہ جناب یہ جو لوکل ٹیکسز ہیں، مثلاً یہ جو اس پہ رجسٹریز پہ، انتقالات پہ، مختلف چیزوں پہ جو ٹیکسز انہوں نے لگائے ہیں وہ ختم ہوں گے، یہ ہمارے تحریری ایگریمنٹ میں ہے۔ پھر تعاون کا نظام بہتر کرنا، بجلی کا نظام بہتر کرنا، یہ اس سے ایگریمنٹ میں شامل تھا۔ اس کی بعد میں مخالفت خلاف ورزی اس لیے کی گئی تاکہ ہمیں کنٹروورشل بنایا جائے یا عوامی شکل میں کچھ نہیں، تو یہ ان کی سازش تھی۔ تو اس کی ہمیں اپنی غلطیاں بھی ہم اس کے بعد ہم تحریک کامیاب ہونے کے بعد پھر ہم بکھر گئے، یونٹی ابھی اس طرح کی نہیں رہی، اور وہ پھر اتحاد کا جو سمبل تھا وہ ختم ہو گیا، تو پھر ان کو موقع ملا اس پہ حملے کرنے کے ہمارے اوپر۔ تو اب ہمیں اپنی کمزوریوں کو بھی ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں، خامیوں کو بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں، اور اس کے ساتھ ہم کہتے ہیں جناب آپ آئیں آگے بڑھیں۔ اور اس میں بھی کہ مجھے بڑی خوشی ہو رہی تھی جب آپ لوگ یہاں پہ دنیور میں جو آپ لوگ یوتھ کی تنظیم بنا رہے تھے، تو اس کو ری آرگنائز کریں پوری دنیور میں سمجھ آنے والا، میں راستے میں بھی بات کر رہا تھا، آنے والے وقت میں گلگت سے بڑا شہر یہ دنیور بنے گا، جس طرح کہ ایمرج ہو رہا ہے یہاں پہ مارکیٹ اور یہ سب، تو یہ بڑا ایک کمرشل انڈسٹریل اور پولیٹیکل سینٹر بنے گا دنیور۔ اس لحاظ سے دنیور کے نوجوانوں پہ بڑی ذمہ داری بنتی ہے۔ تو گلگت میں وہ سینٹر اس لیے نہیں بن سکے کہ وہاں گلگت میں بہت سارے وجوہات ہیں، بہت سارے مسائل ہیں، بہت سارے جناب کمزوریاں وہاں پہ ہیں، تو مختلف ادھر ادھر کے آئے ہوئے لوگ بھی ہیں، پنجاب سے، کے پی کے سے، پھر انتظامیہ کے لوگ ہیں، جنسوں کے لوگ ہیں وہاں پہ، تو اس وجہ سے وہاں مسائل ہے۔ یہاں ایک بڑا سینٹر بن سکتا ہے یوتھ کا، وہ پوری گلگت بلتستان کی یوتھ کے لیے ایک مثال بنے گا، اس سے آپ سبق لے کے وہ یوتھ کی تنظیمیں بنائیں گے اور ایکشن کمیٹی کو فعال کرنے کی طرف جائیں گے۔ اس لیے یہ میں فوکس اس لیے یوتھ دنیور کے نوجوانوں پہ آپ ایک بہت بڑا ایک ذمہ داری بنتی ہے، تو آپ لوگ آگے بڑھیں، اس کو اون کریں عوامی ایکشن کمیٹی کو۔ میں نے 2024 کے دھرنے کے دوران اوپن کہا تھا جناب نوجوان آئے اس کو قیادت سنبھالے، ہم قیادت آپ کے حوالے کرنے کے لیے تیار ہے، اون کرے اس کو، آپ لوگ آگے چلائیں اس کو، یہ ابھی وقت آیا ہے کہ آپ لوگ آئیں اس کو، اور ہم ابھی آنے والے دنوں میں ہمیں کمیٹیاں بنانے کی طرف جائیں گے، اس میں آپ لوگ اپنا کردار ادا کریں، دنیور میں بنائیں، جس طرح آپ لوگوں نے مہارانا یوتھ بنایا، تو اس میں آگے جو حلقہ 3 ہے اس میں ہم بنائیں، پورے بڑا مرکز ہے حلقہ 3، اور سب سے بڑا حلقہ بھی ہے، سب سے بڑے زیادہ مسائل بھی یہاں پہ ہے، یہ چیزیں ہیں، اس میں ہم آپ کو ایک بار پھر میں آپ تمام دوستوں کو دعوت دیتا ہوں کہ اس عوامی ایکشن کمیٹی کو اون کریں، اس کو اپنا لیں، اس کے ایجنڈے کو، اس کے چارٹر آف ڈیمانڈ کو لے کے آگے چلیں، تو یہ پھر آپ کو مستقبل کو یہ بچا سکتا ہے، آپ کے ساتھ ہونے والا ظلم و زیادتیوں کا مداوع یہ کر سکتا ہے، اور یہ جو حملے ہیں ہمارے حقوق پہ، ہمارے وسائل پہ، اس کو روک سکتے ہیں آپ اس کے علاوہ انڈیویجول تنظیموں کے ذریعے ممکن نہیں ہے۔ جناب نہیں کہا رہا اس میں ہمارے اندر تو ٹرائبل سوچ بھی ہے نا ہمارے اندر، کہ وہ بھی ایشوز ہے، تو لیکن اگر ہم اس ایکشن کمیٹی کے تھرو آگے چلیں تو وہ ٹرائبل اپروچ بھی آہستہ آہستہ کم ہوگی، اور ہم آگے مل کے ہم ایک تنظیم کی طرف بھی جا سکتے ہیں کہ تحریک بن سکتی ہے۔ تو آپ تمام دوستوں کا
بہت بہت شکریہ انہوں نے ٹائم نکالا ہمیں جناب سنا. تو آخر میں گزارش کروں کہ جو یکم کا جو ہمارا پروگرام اس میں ہم چاہ رہے ہیں کہ 30-31 یکم کی صبح ہم ادھر ٹاؤن میں کریں گے. 31 کو ہم اس حلقہ 3 میں آپ ذمہ داری لے لیں اناؤنسمنٹ کا, اور حلقہ 2 میں 1 اور 2 میں ہم ادھر وہاں کے یوتھ کو ہم دے دیں گے. یہاں اناؤنسمنٹ کم از کم جلال آباد سے لے کر آگے بورج روڈ تک جو ہے نا اناؤنسمنٹ ہو, تاکہ بہت سارے لوگ جو سوشل میڈیا نہیں دیکھتے یا پرنٹ میں نہیں دیکھتے یا ان کو پتہ نہیں چلتا, تو کم از کم ان کو پیغام جائے گا, آ جائیں گے لوگوں کو اویئرنیس ملے گا کہ جناب اس طرح کے ایک ایونٹ ہو رہا ہے. تو یہ ایک جیسے کہ ہمارے یوسف صاحب نے کہ ایک لمبی لڑائی ہے, لیکن اس کی سٹارٹ تو ہو, لمبی لڑائی کی بنیاد تو رکھی جائے تو آگے. لیکن آنے والا مجھے ایسا لگ رہا ہے, میرا جو ایکسپیرینس یہ بتا رہا ہے کہ بہت زیادہ دور نہیں اپنے منزل سے, ہم قریب ہے ہم. تو اس کے لیے ہمیں جس لحاظ سے ہمارے نوجوان مشہور ہو رہے ہیں, ان میں کہ اویئرنیس پھیل رہا, ان میں جناب کہ اپنے حقوق کے لیے لڑنے کا جذبہ پیدا ہو رہا, انقلابی شعور پیدا ہو رہا, مزاحمتی حص پیدا ہو رہا, اس میں بہت زیادہ دور ہم نہیں ہیں. ہم اس کو اگر منظم کریں کشمیریوں کی طرح کر سکتے ہیں. وہ کشمیری جنہوں میں نے کہا نا, وہ انہوں نے یہ فارمولہ ہم سے لیا ہے عوامی ایکشن کمیٹیوں کا, تو ہم کیوں نہیں کر سکتے ہیں. لیکن اس کے لیے ہمیں یوتھ کو آگے, جس طرح وہاں کس طرح یوتھ ہم آگے ہیں کھڑے ہیں اس وقت روڈوں پر, اور ان کے 38 مطالبات تھے, انہوں نے 43 مطالبات منوانے کے چلے گئے. اگرچہ اس میں کچھ کمزوریاں بھی ہوئی, تو ہم نے تو ان کو مشورہ دیا تھا جناب مظفر آباد کی اسمبلی کو قبضہ کر کے اپنا عوامی اسمبلی بناؤ. وہاں پرابلم یہ ہے کہ قیادت جو ہے تاجروں کے پاس ہے, تاجروں کے کچھ مسئلے مسائل بھی ہے, اتنا جناب اپنا سب کچھ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. تو جس طرح وہ مارچ نے کہا نا, مزدور طبقے کے پاس کھونے کے لیے کچھ نہیں ہے جبکہ پانے کے لیے سارے جہاں پڑا ہوا ہے. تو وہ صورتحال تاجروں میں نہیں ہوتا, جیسا ہمارے سوس کے تاجروں کے ساتھ ہوا. تو وہ کچھ اپنا بچا کے تھوڑا سا ادھر سے لینا چاہتے ہیں. ہم کہتے ہیں جناب سارا آپ کا ہے, آپ سارے کے لیے لڑے, سب کے لیے لڑے, اور تمام حقوق کے لیے لڑے, اور اس کے لیے ایک کمیٹی, ایک نظاتی لیڈرشپ پیدا کر. لیڈرشپ کا مطلب ایک اور بھی یہاں پہ ہے, کوئی ایک فرد کی یا 2 فرد کی لیڈرشپ نہیں, ہم کولیکٹیو لیڈرشپ کی بات کرتے ہیں. نہیں سمجھے, کولیکٹیو لیڈرشپ ہمارے ڈبیٹ کیا, تجاویز بھی آ گئی, تنقید بھی ہو گئی, سب کے بعد ایک کنکلوژن کی طرف ہم آ گئے. یہ ہم اس عوامی کمیٹیوں کے ذریعے یہ کلچر پیدا کرنا چاہتے ہیں کولیکٹیو لیڈرشپ کی. کولیکٹیو لیڈرشپ کو کوئی بلیک میل نہیں کر سکتا, کوئی جھکا نہیں سکتا. ایک فرد جھک سکتا ہے, 2 افراد اس میں دباؤ میں آ سکتے ہیں, کمزوری ان میں آ سکتی ہے. کولیکٹیو لیڈرشپ, اس لیے ہم فیصلے ادھر کریں گے, امپلیمنٹ آگے کرے گا. جو اس میں کمزوری دکھائے گا وہ پیچھے, دوسرا آگے. وہ کمزوری اگر دکھاتا ہے تو وہ پیچھے ہوگا, تیسرا آگے. یہ میں آپ کا بہت ٹائم لیا, بہت بہت شکریہ آپ تمام دوستوں کا. ایک بار پھر ہم لوگوں نے ہمیں سنا, ٹائم نکالا. تو ابھی آخری میری گزارش ہے کہ آپ لوگ ابھی اس سے عوامی ایکشن کمیٹی کو آن کریں اور اس کو آگے بڑھائیں, کم از کم اسٹارٹ کریں اس حلقہ 3 میں. تو ہم دوسرے حلقوں کے دوسرے ڈسٹرکٹ کے لوگ آپ کی تقلید کرتے ہوئے وہ بھی اس طرح ہم نوجوان آگے بڑھیں گے. بہت بہت شکریہ.